السلام علیکم دوستوں، انیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آج کی کہانی ہمیں جس نے دی ہے انہی کی زبانی سنتے ہیں، تو چلیے کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ ایک ملک میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا باپ بھیک مانگا کرتا تھا۔ یہ اس کا خاندانی پیشہ تھا، چنانچہ شروع میں وہ اپنے باپ کے پاس بازاروں میں بھیک مانگنے لگا۔ روتی آواز بنا کر راہ چلتوں سے کہتا، بابا خدا کے نام پر مجھے کچھ دو، میں 2 وقت کا بھوکا ہوں۔ لیکن رفتہ رفتہ جب اس کو بھیک مانگنے کا طریقہ اچھی طرح آ گیا تو اکیلا ہی مانگنے کے لیے جانے لگا۔ روز صبح اٹھ کر وہ پھٹے سے پھٹا اور میلے سے میلا کپڑا پہن کر بازاروں میں نکل جاتا اور ہر شخص کے پاس جا کر روتی آواز بنا کر اور ہاتھ پھیلا دیتا۔ کوئی اسے دیتا اور کوئی نہ دیتا۔ غرض وہ جو کچھ شام تک کماتا لا کر اپنے باپ کے ہاتھ پہ رکھ دیا کرتا، لیکن وہ دل ہی دل میں اسے پسند نہ کرتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہر شخص اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہر شخص اسے دھتکارتا ہے۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا اس کے ویسے ہی ہاتھ پیر نہیں ہیں جیسے اور لوگوں کے ہوتے ہیں؟ لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ ایک بھیک منگے کے گھر پیدا ہوا تھا، وہ بھیک مانگنے پر ہی مجبور تھا۔ نہ ہی وہ پڑھا لکھا تھا کہ کہیں جا کر کوئی دوسرا کام کر کے پیٹ پال لے۔ ایک دن اس نے دل میں سوچا وہ کسی طرح اپنے باپ کے پاس سے بھاگ جائے اور کسی دوسرے شہر نکل جائے تو وہ اپنی مرضی سے جس طرح کی زندگی چاہے بسر کر لے گا۔ اس شہر میں تو غیر ممکن ہے۔ یہ ارادہ آتے ہی اس کا پریشان دل ذرا مطمئن ہوا۔ وہ بھیک مانگتے مانگتے شاہی محل کے سامنے پہنچ گیا۔ وہاں ہزاروں آدمیوں کو اندر جاتے دیکھ کر وہ بھی بھیڑ میں شامل ہو گیا۔ وہ اندر پہنچ گیا۔ اندر محل خوب سجا ہوا تھا۔ ہزاروں قسم کے جھاڑو اور فانوس چھت پہ لٹک رہے تھے۔ سب جانے والے 2 قطاروں میں ہو گئے اور چپ چاپ کھڑے ہو گئے۔ انہی میں یہ لڑکا بھی شامل ہو گیا۔ کسی نے اسے کچھ نہ کہا۔ 10 منٹ تک خاموشی چھائی رہی۔ یک شہنائی کی آواز آنا شروع ہوئی۔ پردہ ہٹا اور بادشاہ سلامت سب کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ جتنے بھی آدمی وہاں تھے آدھا جھک گئے۔ انہی کی دیکھا دیکھی لڑکا بھی جھک گیا۔ کسی آدمی کی آواز آئی، سر اٹھاؤ، جہاں پناہ نے تمہاری تعظیم قبول کرتے ہیں۔ اب سب آدمی پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ ایسا ہی لڑکے نے بھی کیا۔ یک وہی آدمی پھر بولا، شہریوں، تم کو جہاں پناہ نے آج اس لیے بلایا ہے کہ جہاں پناہ نے 3 دن ہوئے ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب یہ ہے کہ جہاں پناہ اپنے محل میں آرام فرما رہے ہیں۔ یہ سراہنے کی شمع نے ان سے باتیں شروع کی۔ شمع نے کہا، اے بادشاہ، تیری بادشاہی کس کام کی ہے؟ اگر تیرے پاس بولتی شمع نہیں ہے، بولتی شمع تیرا درد، دکھ، تیری پریشانی اپنے ہاتھوں سے دور کر دے گی۔ یہ خواب دیکھا تو جہاں پناہ کی آنکھ کھل گئی۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں جہاں پناہ کو ایک پل بھی آرام نہیں ہے، اور ان کو اس وقت تک آرام نہیں آ سکتا جب تک بولتی شمع ان کی خدمت میں حاضر نہ کر دی جائے۔ بولتی شمع کہاں ہے یہ معلوم نہیں۔ جو شخص شمع لا کر پناہ کی خدمت میں نظر کرے گا، جہاں پناہ خوشی اس کو آدھی سلطنت دے دیں گے اور اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیں گے۔ اب آپ لوگوں اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں۔ اجازت ملتے ہی تمام لوگ قطاروں میں خاموش کھڑے باہر نکل آ گئے، اور ان کے ساتھ لڑکا بھی۔ وہ لوگ تو باہر آ کر اپنے اپنے کاموں کو چلے گئے، لیکن لڑکا اپنے کام پر نہ گیا۔ اس کے دل نے یہ ٹھان لیا کہ وہ بولتی شمع لائے گا اور آدھی بادشاہت اور بادشاہ کی بیٹی کو حاصل کر کے ہی رہے گا۔ یہ ٹھان کر وہ بجائے گھر کی طرف چلنے کے شہر پناہ کی طرف چل پڑا۔ چند منٹوں میں پھاٹک تک پہنچ گیا اور باہر نکل گیا۔ اس کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ یہ رستہ کہاں جاتا ہے اور اس کو کہاں جانا ہے۔ جس وقت وہ پھاٹک باہر آیا تھا، اس کے پاس چند چھوٹے سکے تھے جو اس کو بھیک میں مل گئے تھے۔ وہ چلتا رہا۔ راستے میں اسے نہ کوئی بستی ملی نہ گاؤں، یہاں تک کہ جنگل میں اسے شام ہو گئی۔ جنگل کا سناٹا اور درختوں کی کڑکڑاہٹ نے اسے بہت ڈرایا
اور اسے یہ خوف لگنے لگا کہ کہیں کوئی جنگلی جانور اسے نہ کھا لے، اس لیے وہ درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا کہ رات اسی طرح بسر کر لے۔ اس کو بیٹھے ہوئے بے مشکل آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ اسے دور سے چھچھندر کے بولنے کی آواز آئی۔ یہ آواز قریب آتی گئی، یہاں تک کہ درخت کے نیچے آنا شروع ہو گئی۔ اس نے غور سے دیکھا، اندھیرے کا عادی ہو چکنے کی وجہ سے اسے ہر چیز بے خوبی نظر آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک چھچھندر جس کا قد بلی کے قد کے برابر ہے، درخت سے نیچے سو سو کر رہی ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر بہت ڈرا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی چھچھندر نہیں دیکھی تھی۔ اس چھچھندر نے یک منہ سے ایک گولا اگل دیا۔ یہ گولا اس درجے روشن تھا کہ جیسے چاند۔ اس کی روشنی میں سے چھچھندر صاف نظر آئی۔ وہ چھچھندر اس گولے کو اگل کر اس کی روشنی میں ادھر ادھر گھومنے لگی اور کسی چیز کا پیچھا کرتی ہوئی بہت دور نکل گئی۔ لڑکی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس گولے کو اتر کر دیکھوں کہ کیا چیز ہے۔ یہ سوچ کر وہ چپکے سے نیچے اترا اور اس نے گولے کے پاس ہاتھ بڑھایا، یہ دیکھنے کے لیے کہیں یہ گرم تو نہیں ہے۔ گرمی نہ محسوس کر کے اس نے چپکے سے وہ گولا اٹھا لیا اور جیب میں رکھ کے درخت پہ چڑھ گیا۔ روشنی کے غائب ہوتے ہی چھچھندر تیزی سے اس درخت کے نیچے آئی۔ وہاں پر وہ گولا نہ پا کر اس نے درخت سے سر ٹکرانا شروع کیا۔ رات بھر وہ روتی رہی اور صبح کو کسی طرف بھاگ گئی۔ جب دن روشن ہوا تو لڑکا درخت سے نیچے اترا اور پھر آگے کو روانہ ہوا۔ جب بھوک لگتی تو درخت کے پھل کھا لیتا اور چشموں سے پانی پی لیتا۔ تمام دن چلتے چلتے پھر اسی جنگل میں رات ہو گئی اور وہ ایک درخت پہ چڑھ کر بیٹھ گیا۔ تقریباً آدھی رات کے وقت ایک جانور نے دوسرے جانور سے کہا کہ بھائی کچھ باتیں کرو جو رات کٹے۔ دوسرے جانور نے کہا بات کیا کروں؟ ایک پرانی کہانی یاد آئی ہے، کہوں تو سناؤں؟ وہ جانور بولا اس سے بڑھ کر کیا بات ہے؟ دوسرے جانور نے کہا سنو، 1000 برس کی بات ہے کہ ایک جادوگر کوہ کاف کے نیچے رہا کرتا تھا۔ وہ اتنا زبردست جادوگر تھا کہ تمام جادوگر اس کو خدا ماننے لگے۔ اس نے اپنے جادو کے زور سے 2 چیزیں بنائی تھیں، ایک بولتی شمع، دوسری جادو کا گولا۔ بولتی شمع میں صرف تھی، جیسے ہی وہ جلائی جاتی اگلی پچھلی باتیں بتا دیتی۔ اس کے علاوہ جس چیز کے متعلق اسے پوچھا جاتا اس کا پورا حال احوال بتا دیتی۔ اب جانور نے کہا اس گولے میں کیا صفت تھی؟ دوسرے جانور نے کہا اس گولے میں یہ صفت تھی کہ وہ مثل چاند کی روشن ہے اور اندھیرے میں دور تک اس کا اجالا پھیل جاتا ہے۔ جس کے پاس وہ گولا ہو اس پر جادو اثر نہیں کر سکتا۔ وہ جانوروں کی بولی سمجھ سکتا ہے اور اگر دیو اور جنوں سے مقابلہ پڑ جائے تو دیو اور جن دونوں اس آدمی سے نہیں جیت سکتے جس کے پاس وہ گولا موجود ہے۔ پہلے جانور نے کہا اور کوئی صفت؟ دوسرے نے کہا ہاں اور صفت بھی ہے، اگر کہیں کوئی دریا ملے تو وہ جادوگر کا گولا دریا میں کشتی بن جاتا ہے۔ آدمی ادھر پہنچ کر اس کشتی کو اٹھا لے تو دوبارہ گولا بن جائے گی۔ پہلے جانور نے کہا پھر اس جادوگر کا کیا حشر ہوا؟ ہاں میں کہانی چھوڑ ہی گیا، پہلا جانور بولا اور باتوں میں پھنس گیا۔ وہ جادوگر جب مرنے لگا تو اس نے جادو کے زور سے ایک باغ بنایا اور اس میں وہ شمع رکھ دی تاکہ وہ کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ وہ جانور پھر بولا وہ باغ کہاں ہے؟ دوسرے جانور نے کہا ابے تو بال پوچھتا ہے، بال کی کھال پوچھتا ہے۔ وہ باغ یہاں سے 1000 کوس کی فاصلے پر کوہ کاف کے نیچے ہے۔ راستے میں 2 دریا ایسے پڑتے ہیں جن پر نہ تو پل ہے اور نہ کشتی ہے جس سے وہ پار کیے جا سکے، اور راستے میں کئی دیوں اور جنوں کے ملک ہیں۔ کوئی وہاں بھلا کیا پہنچ سکتا ہے؟ البتہ اگر کسی کے پاس جادو کا گولا ہو، وہ ہمت والا بھی ہو، تو بولتی شمع تک پہنچ سکتا ہے۔ تو جادوگر کا گولا جادوگر نے اس سے بھی زیادہ حفاظت سے رکھا ہے۔ اس جادوگر نے ایک چھچھندر لے کر پالی تھی اور اس کو جادو کا کھانا کھلا کر اتنا بڑا کر لیا جتنی بڑی بلی ہوتی ہے۔ پھر اس نے اس کو وہ گولا نگلوا دیا۔ دن بھر وہ چھچھندر ادھر ادھر پھرا کرتی اور رات کو وہ اس کو اگل دیتی ہے اور اس کی روشنی میں اپنا شکار مارا کرتی ہے، پھر اس کو نگل لیتی ہے۔ یہ دونوں اتنا ہی پائے تھے کہ
آسمان میں صبح کی سفیدی پھیل گئی اور وہ دونوں اڑ کر کہیں چلے گئے۔ لڑکے نے غور سے ان دونوں کی باتوں کو سنا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ گولا ہی وہی جادوگر کا گولا ہے اور بولتی شمع کوہ کاف کے اوپر ہے۔ لہذا وہ نیچے اترا اور آگے بڑھ کر روانہ ہو گیا۔ جاتے جاتے اس کی ایک بستی پہ نظر پڑی جس کے لوگ بہت حیران و پریشان تھے۔ لڑکے نے ان سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا ایک دیو یہاں لاگو ہو گیا ہے جو بستی کے 8 آدمیوں کو ہر 8ویں دن کھا جاتا ہے۔ آج اس کے آنے کا دن ہے، اس لیے سب لوگ ادھر ادھر چھپتے پھرتے ہیں۔ لڑکی نے کہا تم نہ گھبراؤ، میں اکیلا اس کو مار دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بستی کے باہر اس مقام پر ٹھہر گیا اور دیو روز آ کر ٹھہرا کرتا تھا۔ اس مقام پر 4 طرف آدمیوں کی ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ یہ ان آدمیوں کی ہڈیاں تھیں جن کو دیو مار کر کھا لیتا تھا۔ جس کو وہاں انتظار کرتے چند منٹ ہوئے تھے کہ لمبا چوڑا دیو جس کا رنگ کالا تھا اور آگے سے دانت بہت بڑے تھے، آسمان سے اتر کر اس کے سامنے آیا اور بولا ارے میرا پہلا ہی لقمہ اتنا ذرا سا، بھلا مجھے کیا سیری ہوگی۔ لڑکے کو یقین تھا کہ اس کی جیب میں جادو کا گولا موجود ہے، لہٰذا وہ اکڑ کر بولا زیادہ باتیں نہ بنا، پہلے مجھ سے مقابلہ کر لے، پھر مجھے کھانے کا ارادہ کرنا۔ دیو اس کی بات پر ہنسا اور اپنا ہاتھ اس کو پکڑنے کے لیے بڑھایا۔ لڑکے نے اس کا ہاتھ اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کی انگلیوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ایک جھٹکا مارا، اس کی انگلیاں ٹوٹ گئیں۔ اب وہ درد کے مارے چیخنے لگا۔ اب کہ دیو نے دوسرا ہاتھ اس کو پکڑنے کے لیے بڑھایا، لڑکے نے اس کا وہ ہاتھ جو پکڑ کے کھینچا تو جڑ سے اکھڑ گیا۔ اب تو وہ دیو مارے درد کے برا حال ہونے لگا اور اس کو یقین ہو گیا کہ لڑکا جان ہی سے مار دے گا، لہٰذا وہ اس کے قدموں میں گر پڑا اور بولا مجھے جان سے نہ ماریے، میں آپ کے بہت سے کام آؤں گا اور میں اس کا وعدہ کرتا ہوں کبھی اس بستی کا رخ نہ کروں گا۔ لڑکے نے کہا تیرے دونوں ہاتھ تو بیکار ہو گئے، تو میرے کیا کام آئے گا؟ دیو نے کہا اگر میری جان بخشی کر دیجیے گا تو میں چشمہ سلیمانی میں جا کر نہا لوں گا، میرے ہاتھ فوراً ٹھیک ہو جائیں گے۔ لڑکے نے کہا اچھا میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن خبردار اب ادھر کا رخ نہ کرنا۔ دیو نے اس کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور بولا آپ یہی ٹھہریے، میں ابھی نہا کر آتا ہوں۔ اگر آگے کہیں جانے کا ارادہ ہے تو میں منٹوں میں آپ کو پہنچائے دیتا ہوں۔ لڑکے نے اس کی بات مان لی اور وہیں انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں بستی کے آدمی اس کو زندہ سلامت دیکھ کر اس کے پاس آئے اور اس کے قدموں میں گر پڑے۔ لڑکے نے ان سب کو تسلی دی کہ اب دیو آئندہ ان کو نہیں ستائے گا۔ وہ لوگ ہنسی خوشی اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ اتنے میں دیو بالکل اچھا ہو کر واپس آ گیا اور بولا چلیے آپ کہاں چلنا چاہتے ہیں؟ لڑکے نے کہا مجھے کوہ کاف جانا ہے۔ اس نے کہا مجھے چلنے میں تو کوئی عذر نہیں ہے، لیکن راستے میں دیوں کی اور جنوں کی سلطنت پڑتی ہے، آپ وہاں سے کیسے گزریں گے؟ لڑکے نے کہا تم مجھ کو پہلے دیوں کی سلطنت تک پہنچا دینا، جب میں اس کو جیت لوں تو آگے چلنا۔ دیو نے کہا میں پہنچا کر وہیں چھپ جاؤں گا، جب آپ میرے بال کو جلائیں گے تو میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکے کو آسمان میں لے کر اڑ گیا۔ کئی گھنٹے اڑنے کے بعد اس نے لڑکے کو ایک قلعے کے سامنے اتار دیا اور بولا یہ قلعہ دیو زادوں کا ہے اور یہاں سے ان کی حکومت شروع ہوتی ہے، میں یہاں سے جدا ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فوراً وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ادھر لڑکا جو ہی قلعے کی طرف بڑھا، قلعے کی طرف سے ایک گرد اڑی اور ایک بہت بڑا دیو اکیلا آیا اور اس نے فوج پر حملہ کر دیا۔ اس اکیلے دیو کا اتنا خوف فوج پر غالب آیا کہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ یہ دیکھ کر لڑکا آگے بڑھا اور اس اکیلے دیو سے بولا کیا ان بیچاروں سے مقابلہ کر رہا ہے؟ یہ تجھ سے کمزور ہیں، اگر تو بڑا بہادر ہے تو آ اور مجھ سے مقابلہ کر۔ وہ دیو لڑکے کو دیکھ کر ہنسا اور بولا اے آدم زاد، تو میرا ایک لقمہ بھی نہیں ہے، میں ان دیوں کو تو کچھ بھی سمجھتا نہیں ہوں، تو میرے مقابلے میں کیوں آیا ہے؟ لڑکے نے کہا زیادہ شیخی نہ دیکھا، اور اگر کچھ بہادر ہے تو مجھ سے مقابلہ کر۔ وہ یہ باتیں سن کر جل گیا اور لڑکے کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔
लड़के ने एक भूसा तान कर दियो के मारा। भूसे का पन्ना था कि दियो चकरा कर जमीन पर बैठ गया। इसकी नाक से खून जारी हो गया। अपने दुश्मन को बेबस देखकर सारे दियो दौड़ पड़े और इन्होंने इस दियो के हाथ पाँवों में हथकड़ी और बेड़ी डाल दी और इसको कैद करके किले के अंदर ले गए। दियो का बादशाह किले से बाहर निकल आया और लड़के की बड़ी खातिर मदारत की और शुक्रिया अदा किया और बोला, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइए। लड़के ने कहा, कुछ नहीं, बस इतना, आप मुझे एक रुका लिख दीजिए कि आपकी सारी सल्तनत में मुझे कोई ना रोके। दियो के बादशाह ने फौरन वो रुका लिख दिया। लड़के ने बाल जलाए और इसका दियो फौरन हाजिर खिदमत हुआ। लड़का फौरन दियो की कदमों पर बैठ गया और आगे रवाना हो गया। तकरीबन 1 घंटा उड़ने के बाद दियो उतर पड़ा और बोला, वो देखिए सामने दरिया नजर आ रहा है। मैं आपको लेकर इसके पार नहीं हो सकता हूँ, अलबत्ता अकेला पार हो सकता हूँ। लड़के ने कहा, तुम फिक्र ना करो, तुम ऊपर ऊपर उड़ो, मैं दरिया पे चलता हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ा। वाकई एक बहुत बड़ा दरिया ठाटे मार रहा था जिसका किनारा कहीं से कहीं तक नजर नहीं आता था। लड़के ने वो गोला जेब से निकाला और दरिया में डाल दिया। वो गोला एकदम कश्ती बन गया। लड़का इस कश्ती में बैठ गया। कश्ती तेजी के साथ आप ही आप दरिया पे चलने लगी। सारा दिन चलने के बाद शाम के करीब वो कश्ती इस किनारे पे पहुंची। लड़का कश्ती से उतरा। इसने कश्ती पानी से बाहर निकाली। बाहर निकलते ही गोला बन गई। इतने में वही दियो भी आ मौजूद हुआ और बोला, मैं आपको लेके चलता हूँ, लेकिन सिवाय तारीकी के और कुछ नहीं है। इस रास्ते को तय करने के बाद आपको जिनों का मुल्क मिलेगा। लड़के ने कहा, तुम फिक्र ना करो और चलो। दियो इसको लेकर उड़ा। कोई 1 घंटे बाद वो एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहाँ कुछ सजाई ना देता था। लड़के ने वो गोला फिर निकाला। चारों तरफ रोशनी हो गई। इस गोले की रोशनी में वो दियो उड़ गया, यहाँ तक कि इसको एक मुकाम पर सूरज की रोशनी नजर आई। अब दियो रुक गया और बोला, यहाँ से जिनों का इलाका शुरू होता है और मैं अब छुप जाता हूँ। लड़के ने कहा, तुम जा सकते हो। अब लड़का खुद आगे बढ़ा। वो बेमुश्किल चंद कदम गया होगा कि बहुत से जिनों ने इसे पकड़ लिया और अपने बादशाह के सामने ले गए, जो वही जंगल में शिकार खेल रहा था। जिनों के बादशाह ने इसे देखते ही पूछा, तुम आदमजाद हो और यहाँ कैसे आए हो? लड़के ने कहा, आदमजाद सब कुछ कर सकते हैं और जहाँ चाहे जा सकते हैं, मैं पहुँच सकते हैं। जिनों के बादशाह ने कहा, अगर आदमजाद सब कुछ कर सकते हैं तो हम सारे जिन्नात बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। क्या वो मुसीबत आदमजाद टाल सकते हैं? लड़के ने कहा, बेशक, बताइए आप ही क्या मुसीबत है? जिनों के बादशाह ने कहा, 1 साल से हम पर कुछ अजीब किस्म की चिड़ियाँ हमला करती हैं। वो इतनी बड़ी हैं कि हमने आज तक वैसी चिड़ियाँ नहीं देखी। इनके सर इंसानों से हैं और जिस्म चिड़ियों के। जब वो हम पर हमला करती हैं तो हम बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। इनका हमला इनका गाना है। जब इन्होंने गाना शुरू किया, हम सब मस्त हो जाते हैं और वो अपने पंजों से हमें ज़ख्मी कर जाती हैं। हर महीने इनका गोल का गोल आता है और हमको ज़ख्मी कर जाता है। इनसे बचने की कोई तदबीर बताओ। लड़के ने कहा, इनके आने का कौन सा दिन है? जिनों के बादशाह ने कहा, कल सुबह इन चिड़ियों को आना चाहिए। हम सारे जिन्नात कल के दिन अपने घरों में बंद रहेंगे और कोई घर के बाहर नहीं निकलेगा। लड़के ने कहा, कल मैं बाहर रहूँगा। जिन्नात इसको अपने साथ शहर ले गए और इसको अपने साथ बहुत आराम से रखा। दूसरे दिन सुबह इसने देखा कि सारे के सारे जिन्नात अपने मकानों में बंद होकर बैठ गए। सारा शहर वीरान नजर आने लगा। लड़का ये देखकर बाहर निकला। इतने में इसे एक सियाह आंधी आती हुई नजर पड़ी जो शहर की जानिब आ रही थी। इसने जो गौर से देखा तो वो आंधी ना थी, बल्कि वो अजीबो गरीब चिड़ियाँ थीं जिनका जिक्र जिनों के बादशाह ने किया था। वो चिड़ियाँ सीधी शहर पर आकर मंडलाने लगी। सारे शहर को बंद देखकर इनके चेहरे गुस्से में आसार पैदा हो गए। लड़कों को तन्हा बाहर देखकर
وہ سب کی سب اس پہ حملہ کرنے کے لیے جھپٹی۔ انہیں دیکھ کر لڑکے نے کہا، ٹھہرو، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ لیکن چڑیاں نہ ہٹی اور انہوں نے اپنے پنجوں سے اس پر برابر حملے شروع کر دیے۔ ان کے اس حملے کا کوئی اثر لڑکے پہ نہ ہوا کیونکہ جادو کا گولا اس کی جیب میں تھا۔ جب وہ سب حملہ کر کے تھک گئی تو لڑکے نے کہا، تم نے اپنا ارمان پورا کر لیا ہے نا؟ اب مجھے بتاؤ، تم یہاں ہر ہفتے کیوں حملہ کرتی ہو؟ یہاں والوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ان میں سے ایک بڑی چڑیا جو ان سب کی سردار معلوم ہوتی تھی بولی، یہاں کے رہنے والوں نے ہمارے 2 بچے پکڑ کے گھر میں بند کر لیے ہیں۔ وہ بچے چڑیوں کے بادشاہ کے ہیں۔ ہم ان کی رہائی چاہتے ہیں اور ہم کو کوئی دشمنی نہیں۔ لڑکے نے کہا، آپ ٹھہریے، میں ابھی جا کر معلوم کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ محل میں گیا اور دروازے پر دستک دی۔ شاہی ملازموں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور لڑکے کو اندر کرتے ہی بند کر لیا۔ لڑکا سیدھا بادشاہ کے پاس گیا اور بولا، آپ کے ہاں ان چڑیوں کے بادشاہ کے 2 بچے پکڑ لیے گئے ہیں، اس لیے چڑیاں ہر ہفتے آ کر یہاں حملہ کرتی ہیں۔ بادشاہ نے کہا، مجھے نہیں معلوم، میں ابھی تلاش کراتا ہوں۔ بادشاہ کے پوچھنے پہ معلوم ہوا خود اس کی چھوٹی لڑکی نے 2 بچے ایک جال میں پہاڑی کے نیچے پائے تھے اور ان کو اس نے ایک پنجرے میں رکھ چھوڑا ہے۔ لڑکے نے ان بچوں کو پنجرے سے نکلوایا اور اپنے ساتھ لے کر باہر آیا۔ چڑیاں ان بچوں کو دیکھ کر مارے خوشی کے دیوانی ہو گئیں۔ لڑکے نے کہا، جنوں کے بادشاہ نے معافی مانگی ہے کہ اس کی ان لڑکی نے ان بچوں کو پکڑ لیا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ آپ کے بچے ہیں۔ آپ اپنے طور پر ان بچوں سے پوچھئے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونے پائی ہے۔ چڑیوں کے بچوں نے بھی اقرار کیا کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا وہ تمام چڑیاں یہ کہہ کر چلی گئیں، اب سب آرام سے رہیں، ہم لوگ اب کبھی نہیں آئیں گی۔ ان کے جانے کے بعد لڑکے نے ان کا پیغام بادشاہ کو پہنچا دیا اور اطمینان بھی دلایا۔ جنوں کا بادشاہ بڑا خوش ہوا اور بولا، میرے لائق کیا خدمت ہے؟ لڑکے نے کہا، بس اتنی کہ آپ اپنی سرحد مجھے پار کرا دیں۔ بادشاہ نے کہا، سرحد پار ہوتے ہی ایک دریا آ جاتا ہے اور وہ دریا کوہ کاف سے ملا ہے۔ اب آپ جائیے۔ یہ کہتے ہی اس نے جنوں کو حکم دیا اور وہ اس کو ایک اڑن کھٹولے پہ بٹھا کر دریا تک پہنچا گئے۔ دریا تک پہنچتے ہی لڑکے نے بال جلائے۔ دیو حاضر ہوا۔ لڑکے نے کہا، تم اکیلے دریا کو پار کرو، میں کشتی پر آتا ہوں۔ دیو نے کہا، بہت اچھا، اور وہ اڑ کر آسمان پر چلا گیا۔ ادھر لڑکے نے وہی گولا نکالا اور وہی کشتی بن گئی اور اس کشتی پہ بیٹھ کر وہ دریا کے پار اترا۔ دریا پار کرتے ہی اس نے کشتی کو پانی سے نکالا اور وہ گولا بن گئی۔ اتنے میں دیو بھی آ گیا۔ چونکہ شام ہو رہی تھی لہٰذا وہ دونوں دریا کے کنارے پہنچ گئے اور سو گئے۔ صبح جب لڑکے کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا ایک بہت بڑا پہاڑ سامنے نظر آ رہا ہے جس کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ لڑکے نے دیو کو جگایا۔ دیو نے اٹھتے ہی کہا، یہی کوہ کاف ہے، اس پہ چڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں آپ کو لے کر اس باغ تک پہنچائی دیتا ہوں جو جادوگر نے لگایا ہے۔ میں باہر ہی ٹھہرا رہوں گا، اندر نہیں جا سکتا۔ میں نے سنا ہے اندر بہت سی بلائیں ہیں، وہاں وہی جا سکتا ہے جس کے پاس جادو کا گولا ہو۔ لڑکے نے کہا، اچھا۔ چنانچہ دیو اس کو کندھے پہ بٹھا کر چوٹی پر لے گیا۔ چوٹی اوپر سے بہت چوڑی تھی اور اس پر ایک باغ لگا ہوا تھا جس کا پھاٹک بند تھا۔ دیو نے اس کو اتارتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے جس کے پاس جادوگر کا گولا ہے وہ گولے کو ہاتھ میں لے کر چلے گا تو کوئی بلا اس کو نہ ستائے گی۔ لڑکے نے کہا، اچھا تم باہر ٹھہرو، میں اندر جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے گولا ہاتھ میں لیا، دروازے کے پاس پہنچا۔ دروازے میں ایک بہت بڑا قفل تالا پڑا ہوا تھا۔ یکایک گولے میں سے ایک کرن نکلی اور کنجی کی طرح قفل میں پڑ کر کھل گئی۔ قفل پھٹ سے کھل گیا اور نیچے گر پڑا۔ اسی گولے میں سے ایک اور کرن نکلی اور اس نے دروازے کو باتوں باتوں میں کھول دیا۔ لڑکا جب اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ 2 لوہے کے آدمی تیر کمان ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑے ہیں۔
ان لوہے کے آدمیوں نے 2 تیر لڑکے کی طرف پھینکے، لیکن گولے سے ایک کرن نکل کے ان تیروں سے لپٹ گئی اور ان کو تیروں کو جلا دیا۔ پھر وہی کرن ایک شعلہ بن گئے ان دونوں پتلوں پر گری اور وہ دونوں پتلے ادھر ادھر جلنا شروع ہو گئے۔ لڑکا اور اندر بڑھا، چاروں طرف طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے اور چمن بندی کی ہوئی تھی۔ ان پھولوں سے ایسی خوشبو نکل رہی تھی جو لڑکے پر نیند کی کیفیت لا رہی تھی۔ یکا یک اسی گولے سے شعلے نکلنا شروع ہوئے اور ان شعلوں نے ان چمنوں اور پھولوں کو جلانا شروع کر دیا۔ لڑکا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا اور تمام کے تمام چمن جل کر ختم ہوئے جا رہے تھے، یہاں تک کہ لڑکا بیچوں بیچ باغ میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک سنگ مرمر کی دریچی بنی ہوئی تھی جس میں ایک شمع دان میں بولتی شمع تھی۔ آواز آئی، بولتی شمع اکھاڑ کر اپنے کمر میں رکھ لیجیے۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ شمع کو اکھاڑنا تھا کہ ایک بہت بڑا شور اٹھا، گویا ہزاروں آدمی چیخ رہے ہوں۔ یکا یک وہ سارا باغ دھواں بن کر اڑ گیا۔ اب جو دھواں صاف ہوا تو لڑکے نے دیکھا کہ خالی زمین پڑی ہے جس پر میں کھڑا ہوا ہوں اور سامنے دیو کھڑا تھر تھر کانپ رہا ہے۔ لڑکے نے اسے بہت تسلی دی اور شمع کو اپنی کمر میں رکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر اسی دیو پر سوار ہو کر اسی راستے واپس ہوا۔ اسی طرح راستہ طے کرتے ہوئے وہ اپنے وطن کی شہر پناہ میں داخل ہوا۔ اس نے دیو کو وہاں سے رخصت کر دیا اور اسی طرح وہ شاہی محل کے دروازے پہ پہنچا اور سپاہیوں سے بولا، مجھے بادشاہ سلامت کے حضور میں پہنچا دو۔ سپاہی اسے لیے ہوئے بادشاہ کے حضور میں گئے۔ بادشاہ اس وقت عدالت کر رہا تھا اور اس کے سامنے مقدمہ پیش تھا۔ مقدمہ یہ تھا کہ ہیرے کے 2 دعوے دار تھے، ایک کہتا تھا ہیرا میرا ہے، دوسرا کہتا تھا میرا ہے، اور دونوں اس بات پہ قسم کھاتے تھے۔ گواہ دونوں میں سے ایک کا بھی نہیں تھا۔ بادشاہ مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے حیران تھا۔ لڑکے کو عدالت میں دیکھ کے پوچھا، یہ لڑکا کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے؟ لڑکے نے کہا، جا پناہ میں بولتی شمع حضور کے واسطے لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ کو اس بات کا یقین نہیں آیا اور کہکا مار کر بولا، تو بولتی شمع لایا ہے، لا کہاں ہے؟ لڑکے نے کمر سے وہ شمع نکال کر بادشاہ کو دی۔ شمع معمولی قسم کی تھی۔ بادشاہ نے کہا، اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ بولتی شمع ہے؟ لڑکے نے کہا، حضور میں اسے روشن کیے دیتا ہوں، حضور کے مقدمے کا بھی فیصلہ کر دے گی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور بولا، اچھا روشن کرو۔ لڑکے نے بڑھ کر وہ شمع روشن کی اور کہا، اے بولتی شمع، اس وقت جہاں پناہ کے سامنے کس قسم کا مقدمہ ہے؟ شمع نے صاف آواز سے کہا، ایک ہیرے کے 2 دعوے دار ہیں، دونوں قسمیں کھاتے ہیں، گواہ دونوں میں سے ایک کا بھی نہیں۔ کیوں جہاں پناہ، ہے نا یہ بات؟ بادشاہ نے کہا، ہاں اے شمع یہی بات ہے۔ شمع نے کہا، حضور اس کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ اس ہیرے کو اسی وقت پسوا کر آدھی آدھی خاک دونوں کو دے دیجیے۔ اتنے میں ہیرے کا ایک دعوے دار بولا، نہیں نہیں، میں اپنا دعویٰ اٹھائے لیتا ہوں، جا پناہ یہ ہیرا آپ اسی کو دے دیں، کیا فائدہ کہ یہ دونوں کے مصرف کا نہ رہے۔ اب بولتی شمع پھر بولی، جہاں پناہ یہ ہیرا اسی آدمی کا ہے، دوسرا جھوٹا ہے، چونکہ یہ اس کا خریدار ہے اور اس کے دل کو دکھ ہوا ہے کہ اتنی رقم بیکار جائے گی، دوسرے ہی کو فائدہ پہنچ جائے۔ دوسرے کا چونکہ ہیرا خریدا ہوا نہیں ہے، لہذا اس کے دل کو کوئی صدمہ نہیں پہنچا۔ بادشاہ اس عجیب و غریب فیصلے کو سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی آدھی سلطنت فوراً لڑکے کو دے دی اور اس کی شادی بھی اپنی لڑکی سے کر دی۔ تم نے جب آدمی کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کام پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ سن کر آپ کو بہت مزہ بھی آیا ہوگا اور ساتھ میں آپ کو ایک اچھا سبق بھی ملا ہوگا کہ اگر انسان کے ارادے مضبوط ہوں تو اپنی قسمت بھی بدل سکتا ہے۔ اس سے ساتھی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔